السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک جانب فیصلے سنائے جا رہے ہیں، لیکن فیصلے سنانے کے بعد وہ فیصلے ٹک ہی نہیں پا رہے۔ کل سائفر کا فیصلہ سنایا گیا، 24 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، لیکن سائفر کا جج ابھی تک فیصلہ تحریر نہیں کر پایا۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر دوسرا جج جو بیمار تھا، اس نے کوشش کی کہ وہ اس کیس سے الگ ہو جائے، لیکن انہیں فیصلہ سازوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے بھی فیصلہ سنا دیا۔ اب کیا اس سے عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ کوئی ان فیصلوں کا بوجھ نہیں اٹھا رہا۔ سب سے پہلے عمران خان کے ناقدین سے شروع کرتے ہیں، پھر اگلی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے رات کو بتایا تھا کہ سائفر کیس کے اندر عرفان قادر جو شہباز شریف کابینہ کے حصہ رہے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں پہلے دن ہی اڑ جائے گا، یہ اپیل میں فارغ ہو جائے گا، یہ سٹینڈ نہیں کرے گا۔ پھر توشہ خانہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عمران خان کو دوسری بار سزا دی جا رہی ہے، یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ پھر آج سب سے دلچسپ تبصرہ علینا شکری جو ایک جرنلسٹ ہیں انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے سائفر کو قومی سلامتی سے جوڑا، تو قومی سلامتی سے جڑے معاملے میں آپ نے عمران خان کو کل 10 سال کی سزا سنائی۔ آج توشہ خانہ ایک گھڑی کا معاملہ ہے، تو توشہ خانہ والے معاملے میں، گھڑی والے معاملے میں آپ نے عمران خان کو 14 سال کی سزا سنائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس ملک میں عمران خان کو سزا دینے کے لیے گھڑی قومی سلامتی سے زیادہ مہنگی ہے۔ پھر شاہ زیب خانزادہ کیا کہتے ہیں کہ سب اس الیکشن پروسیس کے دوران سزائیں دینے پر سوال اٹھا رہے ہیں، تو شاہ زیب خانزادہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اتنی بڑی سزا اس لیے سنائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کو ڈسچارج کیا جائے۔ اتنی بڑی سزا سنا دی، وکیل کو سن ہی نہیں رہے، یعنی عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا۔ بشرا بی بی ایون اس وقت موجود نہیں تھیں جب انہیں سزا سنائی گئی۔ عمران خان حاضری لگا کے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے دھوکے سے بلایا گیا، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے، کسی ملزم کو اس کی غیر موجودگی میں سزا نہیں سنائی جاتی، لیکن یہاں پہ تو وہ ضابطے، وہ اصول بھی ختم ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اب جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے، کیا اس سے تحریک انصاف کا ووٹر ڈس اپوائنٹ ہوگا، مایوس ہوگا؟ کیا عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی؟ تو سن لیجئے، حامد میر یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو سیاسی لحاظ سے اس کا بہت فائدہ ہوگا اور عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیا لوگ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ظلم باقی نہیں رہا جو عمران خان کے خلاف نہ کیا جا رہا ہو؟ ایسی کوئی آئین شکنی نہیں ہے جو عمران خان کے خلاف نہ کی گئی ہو۔ اب ایک جانب کل سائفر، پھر آج توشہ خانہ کا فیصلہ سنایا گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا عدت میں نکاح والا معاملہ تھا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست خارج کرنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس پر باقاعدہ جسٹس عامر فاروق نے وہ چیزیں بھی اپنے سامنے رکھی ہیں کہ آخر یہ ثابت کس نے کرنا ہے عدت والا معاملہ۔ پھر انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا عدت کے حوالے سے ایک فیصلہ موجود ہے، تو اس فیصلے کی موجودگی میں یہ سارا کچھ کس طرح سے چلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نکاح کیس کے اندر بھی اطلاعات یہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے اس کے اندر بھی سزا دی جائے۔ اب اگلا معاملہ ہے القادر ٹرسٹ کیس کا، جس کو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ کہتے ہیں۔ جج محمد بشیر اس کی کل سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 1 فروری کو فرد جرم کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا۔ شاید اس کے اندر بھی عمران خان کا حق دفاع اور جیرا ختم کر کے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بھی عمران خان کو فوری سزا سنا دی جائے۔ تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جس طرح روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد شاید لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ عمران خان کو سزا سنائی گئی، یہ تو خبر نہیں ہے۔ اگر کسی کیس میں عمران خان کو سزا نہ سنائی گئی تو پاکستان کے اندر یہ خبر ہوگی، کیونکہ اب یہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت سیاسی لحاظ سے آؤٹ کرنے کی کوشش میں فیصلہ ساز اور سہولت کار ہر طرح سے ننگے ہو چکے ہیں۔ اب ناظرین اکرام، اگلا مرحلہ ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کے مقدمات کی سماعت۔ کل سے شروع ہو جائے گا القادر ٹرسٹ کیس، پھر 6 فروری سے عمران خان، شاہ محمود قریشی اور دیگر 350 کے قریب ملزمان کے خلاف اڈیالہ جیل کے اندر ٹرائل ہوگا۔ یعنی اب اگلے مرحلے میں 9 مئی کے 12 مقدمات میں پیش رفت ہوئی ہے،
اور اس میں تمام ملزمان کو اڈیالہ جیل لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام تھانے کے ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران کو بھی جیل ٹرائل کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک چیز روکی جاتی ہے تو دوسری چیز شروع کر دی جاتی ہے۔ گو کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جو سزائیں دی گئی ہیں یہ در حقیقت ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی وہ بات کر رہے ہیں۔ پھر علیمہ خان نے بھی کہا کہ اگر آپ عمران خان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو 8 فروری کو جا کے ان کے امیدوار پہ ٹھپا لگائیں۔ پھر یہی بات بیرسٹر گوہر نے کی کہ ہم اس ناانصافی کا بدلہ ووٹ سے لیں گے، جبکہ دوسری طرف اس وقت یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ فیصلے سنانے کا پرپز یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کارکن نہیں نکلے گا، وہ ڈی مورلائز ہو جائے گا، تو یہ محض غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، آپ نے عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کر آج تک جو کچھ بھی کیا، جتنی کیلکولیشن کی، وہ ساری الٹی پڑی ہے۔ اس لیے مان لیجئے کہ یہ کیلکولیشن بھی آپ کی درست نہیں ہوگی۔ مثلا چکوال سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں ایاز امیر، جو جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ جلسہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو پولیس نے انہیں روک لیا۔ مجھے لگا شاید کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے، ہمیں آگے نہیں جانے دیا جائے گا، لیکن حیران کن طور پر ایک پولیس اہلکار میری طرف آیا، اس نے سلیوٹ کیا اور کہنے لگا کہ ہم بھی عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال گراؤنڈ پہ ہے کیا۔ پھر بشرا بی بی نے بڑوں کے چھکے چھڑائے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی تو خیال یہ تھا کہ بشرا بی بی کو کسی برے طریقے سے گرفتار کیا جائے گا، لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بنوں گی۔ بشرا بی بی خود اڈیالہ جیل کار پر پہنچی تو وہ گرفتاری دے دی ہے خود انہوں نے۔ تو بشرا بی بی نے آج ایک بڑا سرپرائز دیا ہے کہ عمران خان کی طرح وہ بھی دلیر نکلی ہیں، کیونکہ لوگ کہتے رہے کہ بشرا بی بی عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی، بشرا بی بی عمران خان کے خلاف بیانات دیں گی، لیکن انہوں نے آج تمام تر افواہوں، تمام تر چیمگوئیوں، تمام تر دعووں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ آج وہ خود وہاں پہ پہنچی اور سب کو غلط ثابت کیا۔ پھر ناظرین اکرام، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف آج جنرل باڈی اجلاس کرے گی اور یہ اسلام آباد کے اندر ہوگا اور بیک وقت چاروں صوبوں میں بھی ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جب انٹرا پارٹی الیکشنز کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو قاضی نے پوچھا تھا کہ آپ نے پشاور کے چھوٹے سے گاؤں میں کیوں الیکشن کروایا، تو اس پر بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے پاس آتے۔ اب آج پاکستان تحریک انصاف نے جب جنرل باڈی اجلاس بلایا تو اس وقت اسلام آباد سیکرٹریٹ کے باہر پولیس کھڑی ہے، رستے بلاک کر دیے گئے ہیں، اس رستے کو بلاک کر دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹریٹ کو تالے لگے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ قرار دیں گے؟ ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کراتی، اب جب انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کی باری آئی ہے تو وہاں پہ پولیس کھڑی ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن پھر بھی پاکستان تحریک انصاف امید نہیں چھوڑ رہی، قانونی محاذ بھی نہیں چھوڑ رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سزاؤں کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے۔ پھر سپریم کورٹ کے اندر عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا کیس ٹیک اپ کیا گیا اور سپریم کورٹ میں انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے۔ این اے 89 اور این اے 122 لاہور کا جو حلقہ ہے، عمران خان نے کہا کہ مجھے یہاں پہ الیکشن کے لیے اہل قرار دیا جائے۔ انہوں نے اپنی اپیل میں موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہلی کا نوٹیفیکیشن درست نہیں ہے۔ آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہلی کے لیے اخلاقی جرم کا ہونا ضروری ہے۔ توشہ خانہ میں سزا اخلاقی بنیاد پر نہیں ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی آج دلچسپ کام کیا، مثلا پی ٹی آئی کے امیدوار ملک مظفر کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ نے اپیل کو خارج کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے کاغذات درست مسترد ہوئے، بلکہ کہا کہ اگرچہ کاغذات نامزدگی غلط مسترد ہوئے لیکن بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی وجہ سے آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ہے قاضی صاحب کا تحریک انصاف کے لیے انصاف، اور سب سے بڑی عدالت سے یہ انصاف ہے۔ کہاں گیا آرٹیکل 17؟ جبکہ دوسری جگہ وہیں سپریم کورٹ میں جسٹس منیب والا بینچ ہے، جسٹس منیب نے این اے 144 خانیوال سے سردار شہباز سیال کے کاغذات نامزدگی منظور کیے اور کہا کہ ان کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے، وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب ایک ہی عدالت سے قاضی کے بینچ اور جسٹس منیب کے بینچ سے دو مختلف فیصلے آئے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن الیکشن سے بھاگتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کاغذ دستیاب نہیں ہے
جن حلقوں میں دوبارہ بیلٹ پیپر کی چھپائی ہے وہاں پہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے آج ہنگامی اجلاس کیا اور کہا کہ دوبارہ چھپائی والے حلقوں کے بیلٹ پیپرز ہم بعد میں پرنٹ کریں گے اور خصوصی سیکیورٹی فیچرز والا کاغذ دستیاب ہوا تو پرنٹنگ کی جائے گی۔ اگر کاغذ دستیاب نہ ہوا تو ان حلقوں میں الیکشنز مؤخر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جن حلقوں میں ہم نے کاغذات مسترد کیے ہیں تو پھر الیکشن نہیں ہوگا۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی نے پی پی 32 کے حوالے سے کہا تھا کہ مجھے گدھا گاڑی نہیں چاہیے، مجھے مور کا انتخاب چاہیے، وہاں بھی بیلٹ پیپر کی دوبارہ چھپائی ہونی ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کیا اور کہا کہ آپ کا انتخابی نشان گدھا گاڑی ہی رہے گا۔ جبکہ حماد اظہر کا آج کیس تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس اپیل کی پیروی نہیں کرنا چاہتے جس پہ جمال خان مندوخیل نے کہا کہ لگتا ہے حماد اظہر سرنڈر نہیں کرنا چاہتے۔ شاید ججز کو بھی پتہ ہے کہ سب دستبرداریاں کیوں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں ججز بھی کیا کریں تو بیچارے کیا کریں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔